بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو ہم امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کی عبارت کی تفصیل دیکھ رہے تھے جو کہ زیادت الثقہ سے متعلق ہے، اور اس میں ہم نے امام مسلم کا نفس کلام خود دیکھا تھا جو ان نے ایمن بن نابل رحمہ اللہ تعالی کی روایت کے بارے میں بیان کیا تھا تشہد کے ضمن میں، اس پہ بات ہو گئی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ بعض امثلہ کو ہم بسط سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم جو ہے مسئلے کا تصور ذہن میں اچھا بنا سکیں۔ تو کسی بھی مسئلے کو ویسے دیکھنے کا طریقہ تحقیقاً یہی ہے تاکہ مراد پوری سمجھ آئے اور اہل علم مسئلے کو کس طرح سمجھیں، وہ تصور ذہن میں بنے۔ تو پچھلی روایت کی بات ہو گئی، اس کے بعد مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تمیز میں خود ہی فرمایا وقت ذکرنا روایت الکوفیین حدیث ابن عمر فی سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام۔ اب یہ اور ایک مسئلہ ہے جہاں پہ حفاظ یا روات کوفیین اور بصریین میں بعض خلاف موجود ہے، جس کا میں نے اشارہ پچھلے درس میں کیا تھا، اور یہ حدیث جبریل ہے علیہ السلام جو کہ کافی مشہور ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے روایت جو ہے کوفیین کی ابن عمر کی رضی اللہ عنہ کی بیان کی، ایمان اور اسلام والی، وقد اوہموا جمیعا فی اسنادہ اذ انتہوا بالحدیث الی ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ اب دیکھیے، میں بعض عبارات پڑھتا ہوں اور بعض عبارات کو سمجھاتا ہوں، اس میں خاص ایک وجہ یہ ہے، ورنہ میں آپ کو ملخص عبارت بھی بعض احیان بتا سکتا تھا، لیکن اس سے یہ ہے کہ پہلے آپ بعض اس میں ذوق عربی بھی ہے، بعض اس میں ائمہ کس طرح کلام لکھتے ہیں اور کس طرح مسائل کو سمجھتے ہیں، کیونکہ فن میں سب سے عمدہ اذہان والے جو ہے خیر القرون کے ائمہ ہیں فنون میں، تو عبارات بلا ریب اور بلا شک کافی مفیدہ ہے ان کی۔ تو عبارات پہ تنبیہ کرنا اور کس طرح عبارت کو کھینچتے ہیں اپنے آپ میں ایک نفیس بلاغہ کا ذوق ہے، تو اسی لیے عبارات بعض احیان میں پڑھ لیتا ہوں اور مراد پھر جو ہے معنی کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ خود بھی اگر عبارات دیکھ لیں تو انشاءاللہ تبیین بہتر ہوگی۔ تو فرماتے ہیں وقد اوہموا جمیعا فی اسنادہ، یعنی کوفیین نے تمام نے وہم کیا جب ان نے روایت کیا حدیث کو، اسناد کو، اور ان نے کہا کہ حدیث میں جو ہے وہ ابن عمر پہ ہی رک گئے، یعنی مسند ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ حکی ذالک من حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين سأله جبريل علیہ السلام وإنما روى ابن عمر بن الخطاب أنه هو الذي حضر ذلك دون أن يحضره ابن عمر ولو كان ابن عمر آین ذلك وشاهده لم يجوز أن يحكيه عن عمر رضی اللہ عنہ۔ اب کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ابن عمر سے جب روایت لائی، یہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور بمعنی عربی والا حضور، وہاں وجود یعنی وہاں موجود تھے، جبکہ ابن عمر نے رضی اللہ عنہما اصل میں روایت عمر رضی اللہ عنہ سے کی ہے، اور انہ هو الذی حضر ذلك، یعنی عمر رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے، دون یحضرہ ابن عمر، ابن عمر خود نہیں تھے، اور مسلم فرما رہے ہیں اگر ابن عمر خود آئے نا ذالک و شاہد، اور خود دیکھتے اور وہاں مشاہدہ کرتے تو حکایتاً عمر ان کے لیے جائز نہیں تھا، ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک بات ویسے بھی آپ یاد رکھیں، مراسل الصحابہ کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو باتفاق مقبولہ ہے، یہاں دقیق علمی بات ہے کہ آپ اس کو جعل مسند عمر میں کرو گے یا ابن عمر میں رضی اللہ عنہما، ایک، اور دوسرا کہ اصل میں ہے کس کی مسند میں، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کی طرف ہمیں یہاں نہیں جانا۔ وسنذکر انشاءاللہ روایت من اسند هذا الحدیث الى ابن عمر یرویہ عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا بیان کریں گے کہ کون یہ ابن عمر عن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے۔ پھر فرمایا ثم نذکر مواضع العلل فی متنہ، اور اس کے بعد ہم مواضع علل جو ہے اس کے متن میں اور اس کی تنبیہ جو ہے بیان کریں گے۔ اب آپ کو تصور سمجھ آ گیا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے ایک تو یہ بات ہو گئی، پھر کہا وذکر
حدیث کہمش و مطر الوراق و عثمان بن غیاس و سلیمان التیمی عن یحییٰ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہذہ روایت البصریین. تو بصرین کی روایت انہیں لائی، کہمش، مطر الوراق، عثمان بن غیاس، سلیمان التیمی، یحییٰ، یہ کرتے ہیں ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بصریون کی روایت ہے. کوفیون کی روایت عمر رضی اللہ عنہ کے جو ہے ذکر کے بغیر ہے. واضح لہذا فہذی روایت البصریین لہذا الحدیث وہم فی روایتہ اثبت وله احفظ من اہل الکوفہ اذ هم الزائدون فی الاسناد. عمر بن الخطاب ولم يحفظ الكوفیون فیہ عمر والحدیث للزائد والحافظ لأنه فی معنی الشاہد. اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اور یہ جو ہے روایت بصرین کی ہے جن نے زیادہ عمر رضی اللہ عنہ کی اس میں کی ہے. اور وہم فی روایتہ اثبت وله احفظ من اہل الکوفہ، اثبت اور احفظ ہے اس روایت کے اہل کوفہ سے. اذ ہم الزائدون فی الاسناد، یہ زائدون اسناد کے اندر. یہاں پہ ایک بات کہی ہے، خوبصورت بات ہے اور خوبصورتی سے حافظ ابن رجب نے رحمہ اللہ تعالی اس پہ تعلیق کی ہے، وہ میں بتاؤں گا. اور کہتے ہیں لم یحفظ الکوفیون فیہ عمر، کوفیون نے عمر رضی اللہ عنہ کا اس میں حفظ نہیں، یعنی ان نے عمر رضی اللہ عنہ کو اس میں مذکور نہیں کیا. والحدیث للزائد والحافظ لأنه فی معنی الشاہد، حدیث کس کا ہے؟ کہتے ہیں زائد اور حافظ کا ہے کیونکہ وہ معنی الشاہد ہے. الذی قد حفظ فی شہادتہ ما لم یحفظ صاحبہ والحفظ غالب علی النسیان وقاض علیہ لا محالہ. اور کیا کہتے ہیں؟ گویا کی جو حافظ ہے گویا کی معنی شاہد میں ہے اور ان نے وہ حفظ کیا، ان کو وہ چیز پتہ ہے جو دوسرے کو نہیں پتہ ہے کیونکہ وہ شاہد نہیں تھے. اور حفظ غالب ہے نسیان پہ، اور قاضٍ علیہ، اور اس پہ اس کو سبقت ہے اور وہ اس پہ قاض ہے. لا محالہ، اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں، بلا کسی رائب کے غالب اس پہ آ جاتا ہے، یہ بات ہے. اور پھر فرمایا ہوا فاما روایت ابی سنان عن علقمہ فی متن ھذا الحدیث. اب یہ متن کی بات ہو گئی، پہلے اسناد کی بات ہو گئی، اسناد کی بات آپ کو سمجھ آ گئی. اب اس کے بعد متن کی بات ہو گئی. اس قال فیہ، کیوں اسناد کی بات وہاں کیسے؟ ابن عمر اور عمر رضی اللہ عنہ، اور وہاں پھر کوفیون نے عمر رضی اللہ عنہ کو ذکر نہیں کیا، بصریون نے کیا. ایک بات یہ ہوگی. اس پہ حافظ نے کہا، ابن رجب نے رحمہ اللہ تعالی شرح علل کے اندر، وذکر مسلم ایضا فی ھذا الکتاب روایت من روا من الکوفیین من روا حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما فی سؤال جبریل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شرائع الاسلام فاسقطوا من الاسلام عمر رضی اللہ عنہ وزاد فی المتن ذکر الشرائع. اب یہ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ دونوں چیزوں کی طرف. میں نے آپ کو کہا کہ پہلے مسلم رحمہ اللہ تعالی نے متن کا کہا، یا پہلے وہی دیکھ لیا آپ، پہلے انہوں نے اسناد کا کہا، اب اس کے بعد متن کا ذکر کر رہے ہیں، پھر ہم حافظ کے کلام پہ آئیں گے. فاما روایت ابی سنان عن علقمہ فی متن ھذا الحدیث اذ قال فیہ ان جبریل علیہ السلام حیث قال جئت اسألک عن شرائع الاسلام فہذہ زیادہ مختلفہ لیست من الحروف بالسبیل. یہ مسلم فرما رہے ہیں کہ ابی سنان عن علقمہ، اس حدیث کے متن میں لفظ ہے کہ جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں جئتو، میں آیا یہاں، اسألک، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، عن شرائع الاسلام، شرائع کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں یہ زیادہ مختلف ہے. لیست من الحروف بالسبیل، یہ جو ہے یہ حروف میں ہے نہیں. وانما ادخل هذا الحرف فی روایت هذا الحدیث شرذمہ، اور یہ حرف جو ہے اس روایت حدیث میں ایک طبقے نے داخل کیا ہے. شرذمہ طبقے نے داخل کیا، زیادتاً فی الحرف، انہیں حروف بڑھائے. اس کے بعد سیاق کلام لائے اور کچھ اسما لیے ہیں اور کہا ہے وَمَن يُجَارِ الْإِرْجَاءَ وَنَحْوَهَا وَإِنَّمَا أَرَادُوا بِذَلِكَ تَصْوِيبًا فِي قَوْلِهِ فِي الْإِيمَانِ وَتَعْقِيدِ الْإِرْجَاءِ ذَلِكَ مَا لَمْ يَزِدْ قَوْلُهُمْ إِلَّا وَهْنًا وَعَنِ الْحَقِّ إِلَّا بُعْدًا إِذْ زَادَ فِي رِوَايَةِ الْأَخْبَارِ مَا كَفَى بِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالدَّلِيلِ عَلَى مَا قُلْنَا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جو زیادہ ہے یہاں پہ متن میں وہ کیا ہے؟ وہ شرائع الاسلام کے بارے میں پوچھنا ہے، اور یہ اہل ارجاء نے داخل کیا ہے. یہ مسلم فرما رہے ہیں.
اور اہل ارجاء نے یہ لفظ داخل کیا ہے، اور جبکہ یہ لفظ جو ہے ما لم یزد قولہم الا وہنا وعن الحق الا بعدا، وہن کو نہیں بڑھایا اور حق سے دوری. اب یہ اصل میں مسئلہ یہاں پہ کیا ہے کہ جب یہ کہیں گے کہ اہل ارجاء، جیسے مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، جب یہ شرعی کا بات ذکر کریں گے تو وہاں اسلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں واضح کی ہے، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، ہے کہ نہیں، تو ان کو یہ بتائیں گے یہ شرائع ہے. ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اعمال اس میں داخل نہیں ہے. واضح؟ اس کا موضوع الگ ہے. اصل میں ایمان یزید و ینقص اور انا مومن انشاءاللہ، یہ اہل السنت والجماعہ کا عقیدہ ہے. اہل ارجاء نے کہا کہ بڑھتا گھٹتا نہیں، یہ برابر ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے، یہ بھی مرجی قول ہے، اور اس پہ سلف میں سے تمام نے بات کی ہے. اور آپ دیکھیں امام احمد وغیرہ رحمہ اللہ تعالیٰ سب کے ردود اس پہ موجود ہے. یہ موضوع الگ ہے. لیکن مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فنی طور حدیث کی کتاب ہے، اس میں عقیدے کی بحث چھیڑی ہے. تو یہ ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اعتقاد کا مسئلہ جو ہے وہ بہت عظیم مسئلہ ہوتا ہے، تو طلبہ اس کی طرف خاص تنبیہ کریں. تو اس کا موضوع الگ ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو پھر وہی کہتے ہیں وہن اور یہ بڑا ہے، ازدادوا فی روایت الاخبار ما کفى باہل العلم والدلیل علی ما قلنا من ادخالهم الزیادہ فی هذا الخبر ان عطاء ابن الصائب والسفیان رواياه عن القمہ فقال قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الاسلام وعلى ذلك روایت الناس بعد مثل سلیمان ومطر وكهمش ومحارب وعثمان وحسین بن حسن وغيرهم من الحفاظ كلهم يحكي في روايته أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ولم يقل ما شرائع الإسلام كما روت المرجئة. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حفاظ متفق ہے اس بات پہ جن میں جو ہے نام لیے سلیمان ومطر وكهمش ومحارب وعثمان وحسین بن حسن سارے، کہ یہ جبریل علیہ السلام نے نہیں پوچھا شرائع الاسلام کیا ہے، بلکہ انہوں نے پوچھا مل اسلام کما روت المرجئہ. تو یہاں پہ دو چیزیں مرجئہ نے ایسے لفظ کو داخل کیا جس سے ان کی بدعہ کی تائید ہوتی ہے، اور حفاظ اس لفظ کی مخالفت میں. مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بحث کو یہاں داخل کر کے ایک بہت عظیم منہج کو جو ہے کی اساس ڈالی ہے، اور اہل علم کو اور طلبہ کو یہ دکھایا ہے کہ سلف کا طرز اور طریقہ کیا تھا بعض مسائل کو دیکھنے کا. اب آپ کو دو چیزیں سمجھ آ گئی انشاءاللہ، بس ہم تو ہلکے سے دیکھ پائیں گے نا چیزوں کو. دو چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی. ایک تو آپ نے متن میں زیادہ دیکھا کوفیین کی، وہ کیا ہے، متن میں نقصان ہے، نقصان ہے کوفیین کا، ہے کہ نہیں. بصریین نے عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، کوفیین نے نہیں کیا، مسند ابن عمر میں رکھ دیا ایک. اور دوسرا مل اسلام کے بدلے ان نے کیا کیا، ان نے شرائع الاسلام، ہے کہ نہیں. تو یہ دو چیزوں پہ بحث ہوگی. حافظ فرماتے ہیں اب ابن رجب رحمہ اللہ تعالی شرائع العلل کے اندر وہی کہا جیسے میں نے پڑھا تھا، وذکر مسلم رحمہ اللہ تعالی اذن فی هذا الكتاب روایت من روا من الکوفیین ممن روا حدیث ابن عمر فی سؤال جبریل علیہ السلام ان شرائع الاسلام فاسقطوا من الاسناد عمر وزاد فی المتن ذکر الشرائع. تو یہ دو چیزیں ہو گئی کوفیین سے، اسناد سے عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر مسکوت، اور متن میں زیادہ کس لفظ کا، شرائع کا. قال مسلم فی هذه الزیادہ ہی غیر مقبولہ لمخالفت من ہوا احفظ منہم من الکوفیین کالصوفیان ولمخالفت اہل بصرہ لہم قاطبہ. ایک تو خود وہاں صوفیین میں سے اختلاف ہے سفیان کا رحمہ اللہ تعالی، اور دوسرا اہل بصرہ نے قاطبہ مخالفت کی ہے. یہ بہت عظیم بات ہے. اس کا تفنن اور اس کا اتقان جو ہے کافی لازم ہے ہر کسی طالب علم کے لیے، صرف طالب حدیث کے لیے نہیں. فلم یذکروا هذه الزیادہ وانما ذکرها طائفة من المرجیہ لیشیدوا بها مذہبهم. اور یہ جو ہے مرجیہ نے اس کا ذکر کیا ہے تاکہ وہ اپنے مذہب کو کیا کرے، قوی کرے. واما زیادۃ عمر فی الاسناد رضی اللہ عنہ فقال اہل بصرہ اثبت وهم له احفظ من اہل الکوفہ اذ هم. اب دیکھیے اہل کوفہ جو ہے اسناد میں عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اہل بصرہ
اسناد میں ذکر کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے والحدیث للزائد والحافظ لأنه فی معنی الشاہد الذي حفظ فی شہادته ما لم يحفظ صاحبه. یہ پڑھا نا ابھی ہم نے سنا, واضح. لیکن اس پہ حافظ کیا فرماتے ہیں, وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد, جس قیاس کا ذکر کیا جید نہیں ہے. لأنه لو كان كذلك لقبلت زیادت کل ثقہ, لقبلت زیادت کل ثقۃ, ہے کہ نہیں. زیادہ فی روایتی کما یقبل ذالک فی الشہادہ, شہادہ میں جیسے قبول کیا جاتا ہے ویسے ہی زیادہ ثقہ کی قبول کی جائے گی. ولیس ذالک قول مسلم, یہ مسلم کا بھی قول نہیں ہے, اس سے وہن نہ کسی کو ہو جائے. اور یہاں سے بعض نے استدلال بھی کیا, لیکن یہ مسلم کا قول نہیں. ولا قول ائمۃ الحفاظ واللہ اعلم. وانما قبلت زیادۃ اہل البصرہ فی الاسناد لعمر. اب زیادہ اہل بصرہ جو ہے اسناد میں اس کو کیوں قبول کیا گیا, جو زیادہ کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے, انہم احفظ واوثق ممن ترکہ من الکوفیین. ایک وفی کلامہ ما يدل على ان صاحب الهوى اذا روى ما يعضد هواه فانه لا يقبل منه لا سيما اذا انفرد بذلك. اور دوسری بات ہم نکالتے ہیں اس سے کہ اگر صاحب ہوا کوئی ایسی چیز روایت کرے جس سے اس کی بدعت کی تائید ہوتی ہے, وہ اسے قبول نہیں کی جاتی اس کے ساتھ خاص طور پہ. اور تب تو بات بالکل ممکن ہی نہیں ہے جب وہ انفراد کر رہے ہوں اس کی. واضح. انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ہم دیکھیں گے. اہل بدعہ سے روایت لینا وہ الگ بحث ہے, یہاں اشارہ لے لے, آپ نہیں سمجھ آئی بات. واضح. تو اہل کوفہ جو تھے ان سے یہ خطا ہوئی, اور اہل بصرہ احفظ تھے اولاً, اور یہ کہ مرجیہ نے جو زیادہ کی تھی اس کا وجود نہیں ہے. دو چیزیں واضح ہو گئی. واضح. یہ ہمیں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اور بعض تعلیقات حافظ ابن رجب کی رحمہ اللہ تعالیٰ نظر آئی. اب اس کے بعد دیکھیے ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب اس میں کیا کہا. الصغیر میں کہا ورب حدیث انما یستغرب لزیادۃ تکون فی الحدیث وانما تصح اذا كانت الزیادہ ممن یعتمد علی حفظہ مثل ما روى مالک ابن انس عن نافع عن ابن عمر. آپ نے تین چیزیں دیکھی. ایک تشہد کا مسئلہ ایمن بن نابل, دوسرا آپ نے حدیث جبریل علیہ السلام کا مسئلہ دیکھا. دیکھیے ایک ایک جو ہے درجہ بڑھیں گے. اگر ایک ساتھ آپ ساری بحث سن لے ہو سکتا ہے تشویش بھی پیدا ہو جائے ذہن میں. تو طلبہ آرام سے چیز کو سمجھے, آرام سے تدرجن دیکھے کہ تعامل کیا رہا ہے. نتائج پہ پہنچنا طلبہ کا کام نہیں پہلے ہوتا. پہلے بحث دیکھیں کہ کس طرح چیز کو سیکھا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے اس سے متعلق تبیین اور شرح صدر ہوتا رہتا ہے. تو آپ نے ذہن میں دو چیزیں رکھ دی. اس کے بعد ترمذی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. اور بعض کیا حدیث ہوتا ہے انما یستغرب لزیادۃ تکون فی الحدیث. کبھی یستغرب یعنی غریب مانا جاتا ہے, غرابہ اس میں نظر آتی ہے. کس کی وجہ سے؟ اس میں زیادہ کی وجہ سے. وانما تصحیح, لیکن یہ زیادہ صحیح ہو سکتی ہے اذا كانت الزیادہ ممن یعتمد علی حفظہ, اگر زیادہ اس کی طرف سے ہے جس کے حفظ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. مثل ما روى مالک ابن انس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان على كل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین صاعا من تمر او صاعا من شعیر فزاد مالک فی هذا الحدیث من المسلمین. پہلی بات یاد رکھیں کہ انہیں کیا کہا, اذا كانت الزیادہ ممن یعتمد علی حفظہ. مثل پھر مثال دی مالک ابن انس نافع ابن عمر فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان علی کل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین. کہہ رہے ہیں مالک رحمہ اللہ تعالی نے من المسلمین کا لفظ بڑھایا. اس کو کہتے ہیں سب سے نفیس مثال ہے کس کی؟ زیادہ الثقہ کی. وروى ایوب السختیانی, سنیے گا, وعبید اللہ بن عمر وغیر واحد من الائمہ هذا الحدیث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمین. انہیں من المسلمین کا ذکر نہیں کیا. واضح. مالک نے کیا. وقد روا بعضهم عن نافع مثل روایت مالک, لیکن بعض نے یہ روایت مالک کی طرح کی, لیکن وہ کون ہے؟ ممن لا یعتمد علی حفظہ, لیکن ان کے حفظ پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا, تو وہ وہاں پہ تقویت کے لیے استعمال نہیں ہو رہے. تو ہم مانیں گے اس کا انفراد مالک نے کیا. ایک یہ بات کہہ دی ترمذی نے. دیکھیے اوائل محدثین کی بات آپ دیکھیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو جو ہے کنوز نظر آئیں گے.
اور اوائل کو اتنا اچھے سے سمجھا ہوتا ہے، تبھی تو متاخرین اور باقی پھر ائمہ جو آئے اور جن نے فن میں لکھا ہے، علم حدیث میں جو ہے تصانیف لکھی ہیں، ان نے اصل میں یہی کلام تو سیکھا سمجھا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ اصحاب الروایت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ مطہرہ کی حفاظت جو ہے اللہ نے انہی اصحاب سے کرائی ہے، اور انہی نے حدثنا اور اکبر نہ کر کے 3 طبقے 4 طبقے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو محفوظ کیا ہے. تو یہ بہت مہم ہے. وقد اخذ غیر واحد من الائمہ بحدیث مالک واحتجوا به. اب دیکھیے ترمذی کا ایک خوبصورت انداز کیا ہے کہ وہ جو عمل ہے اہل علم کی اس کو ساتھ بیان کرتے ہیں. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بخاری رحمہ اللہ تعالی اجتہاد کرتے ہیں، کتاب بہت مشکل ہے ان کی، صحیح بخاری کافی مشکل کتاب ہے، اور اس کے اندر جو ہے مہارت حاصل کرنا کتاب کے اندر، تبویب کو سمجھنا، تبویب پہ الگ کتب اسی لیے پڑھی جاتی ہیں، تبویب پہ الگ مباحث اسی لیے دیکھی جاتی ہیں کیونکہ اجتہاد کر دیا انہوں نے. اس کے برعکس ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے مانی جاتی ہے کہ دوست ہے طالب علم کی، کیونکہ مذاہب الائمہ بیان کرتے ہیں. اور اس سے دوسری ایک بات سمجھ آتی ہے کہ خیر القرون میں فقہ بھی کیسے لیا جاتا تھا، اور جن کا یہ ذکر کریں گے وہ کتنے معتمد ہے فقہ لینے میں. اس لیے کہتے ہیں وقد اخذ غیر واحد من الائمہ بحدیث مالک واحتجوا به منهم الشافعی و احمد بن حنبل. قال، دیکھیے کتاب میں ترمذی کے رحمہ اللہ تعالی جامع کے اندر آپ کو امام مالک، سفیان الثوری، امام احمد، امام شافعی، اسحاق بن راہوی، ان کا نام بہت ملے گا فقہ میں، اور حدیث میں بخاری رحمہ اللہ تعالی، ہے کہ نہیں. تو یہ کافی مہم بات ہے، کافی مہم بات ہے. یہ ظلمات میں نور ہے، یہ ظلمات میں نور ہے. قال اذا كان للرجل عبید غیر مسلمین لم يعدی عنہم صدقۃ الفطر واحتج بحدیث مالک. تو شافعی اور احمد رحمہ اللہ تعالی ان نے کیا کہا کہ اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس غلام ہے، مسلم نہیں ہے، وہ لم يعدی عنہم صدقۃ الفطر واحتج بحدیث مالک فاذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك منه. یہ ترمذی کا کلام ہے. تو اگر ایسا حافظ بڑھائے جس کے حفظ پہ آپ اعتماد کرتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے اعتماد ان کا شافعی اور احمد کے اعتماد سے مانا ہے، خود مان لیتے اعتماد، نہیں مانا، کہا شافعی اور احمد کے اعتماد سے میں نے اعتماد مانا ہے. یہ تو حفظ کی بات ہے، کیونکہ اخذ مسئلہ کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ تو کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ اعتماد الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی علی اکابل الائمہ کالشافعی و احمد وثمرۃ اعتمادہ، واللہ، ہے کہ نہیں. تو تمسک بالسلف کریں، اور سلف سے ہی سلف کو سمجھے. خود سلف سے کو سمجھنے بیٹھ جاتا ہے بندہ تو پھر آپ کو بتائیے معاملہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلف کے منہج اور طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، اور ان سے محبت اور اتباع کی توفیق عطا کرے. تو یہاں پہ آپ نے اب ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت دیکھی. اس سے پہلے آپ نے 2 چیزیں کہاں سے دیکھی؟ مسلم سے رحمہ اللہ تعالیٰ، ایمن بن نابل اور کوفیون اور بصریون والی حدیث جبریل، اور اس کے بعد آپ نے من المسلمین والی زیادہ دیکھی. بس اتنا یاد رکھیں، کوئی فیصلے نہیں ہو رہے، بس اتنا آپ یاد رکھ رہے ہیں اور اس کو آپ تدرجن دیکھ رہے ہیں. طیب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.